اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ پہلے تو ہمارے علماء کرام کی کچھ بات ہم لوگ سنیں اور پھر سیر و تفریح کے انداز میں آپس میں بیٹھ کر گفتگو کریں، اور اسی طرح اس کے بعد پھر کھانے کا انتظام ہے۔ میں کچھ باتیں عرض کر کے ہمارے مدنی صاحب کو دعوت دوں گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن، جس دن قیامت قائم ہوگی، اس دن سارے کے سارے دوست جن کی دوستی غلط چیزوں کی بنیاد پر تھی، غلط عقائد اور غلط اعمال یا غلط چیزوں کی بنیاد پر جن کی دوستی تھی، تو وہ میدان محشر میں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین۔ لیکن جن کی دوستی توحید پر اور جن کی دوستی دین و اسلام کی بنیاد پر اور جن کی دوستی صحیح چیز پر ہوگی، تو وہ لوگ جس طرح یہاں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اسی طرح میدان محشر میں بھی قیامت کے دن بھی ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور ان کی دوستی قائم رہے گی۔ بعض احادیث ایسی ہیں کہ یہ جو دوستی ہے اتنی اہم ترین چیز ہے، گرچہ کہ ان سندوں میں یا ان احادیث کے اندر کلام ہے، لیکن عبرت کے لیے یہ چیز سن لی جائے تو بہتر ہے کہ جس طرح ہماری یہاں دوستی ہے، اگر یہ نیکی پر ہے، صحیح راستے پر اور صحیح بنیادوں پر دوستی ہے، تو اس میں سے کوئی ایک اگر ہمارے درمیان سے چلا بھی جاتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کرتا ہے۔ اور اگر برے لوگ ہیں تو وہ برے لوگ جن کی دوستی برائیوں پر یہاں قائم ہے یا غلط عقائد پر قائم ہے، تو وہ لوگ میدان محشر میں یا مرنے کے بعد بھی اپنے دوست کے لیے برا ہی چاہتے ہیں۔ تو یہ دوستی جس کو ہم آپس میں ایک دوسرے سے مل کر جب دوستی قائم کرتے ہیں، تو ہم جو لوگ ہیں ان کو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دوستی جو آپ کی ہو، صحیح عقائد والوں سے ہو، صحیح لوگوں سے ہو، صحیح عمل کرنے والوں سے ہو۔ جن غلط لوگوں سے آپ کی دوستی ہوگی اور ساری چیزیں آپ جب ان کے اعتبار سے کریں گے یا ان کے راستے پر چلیں گے اور آپ اپنی چیزوں کو نہیں پہنچا پائیں گے، تو یہ دوستی آپ کے لیے بہت خطرناک ہوگی، یہاں بھی دیکھنے والوں کے لیے اور میدان محشر میں بھی۔ جیسا کہ حدیث ہے کہ الرجل علی دین خلیل، کہ آدمی کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو دوستوں کو دیکھ کر اس کے بارے میں لوگ رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ آدمی کس طرح کا ہے۔ تو آپ جیسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو معاشرے کی نظر جب آپ پر پڑے گی تو آپ کے دوستوں کو دیکھ کر آپ کے تعلق سے لوگ رائے قائم کریں گے۔ میں ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں سلفی نوجوانوں کو کہ حدیث میں آپ نے اکثر سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی جو حدیث ہے کہ مثل الجلیس الصالح و جلیس السوء، نیک آدمی کی صحبت اور برے آدمی کی صحبت۔ نیک آدمی کی صحبت عطر بیچنے والے کی ہے، اور اس کی مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آپ عطر بیچنے والے کے پاس رہیں گے تو یا تو آپ عطر خریدیں گے، جو اچھی چیز ہے، خوشبو والی چیز، وہ آپ اس سے خرید لیں گے، یا جتنی دیر آپ اس کے پاس رہیں گے تو آپ اس عطر کی خوشبو کو محسوس کریں گے۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرا۔ اور برے لوگوں کی مثال کہ لوہار کی بھٹی ہے، جب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنی دیر بیٹھیں گے اس کی جو بدبو ہے، جو اس کی بری ہوا ہے، اس کو آپ لیں گے، اس چیز کو آپ محسوس کریں گے۔ تو جتنے ساتھ آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو وہ آپ کے لیے برا ہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے چنگاری اڑ کے آپ کے کپڑے کو جلا دے یا آپ کے بدن کو جلا دے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ بیٹھیں گے تو آپ کو بری بدبو محسوس ہوگی۔ تو یہ مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھے ساتھی اور برے ساتھی۔ میں آپ لوگوں کو جو چیز بتانا چاہتا ہوں، ہمیشہ ہم اس حدیث کو اس انداز میں سنتے ہیں کہ ہم کو دوستی اچھے لوگوں سے کرنا چاہیے، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ سلفی ہیں، صحیح العقیدہ لوگ ہیں، آپ کا عمل بھی بہت اچھا ہے، کتاب و سنت پر آپ بڑا یقین اور ایمان رکھتے ہیں، سارے اعتبار سے، دینی اعتبار سے آپ بڑے مضبوط ہیں،
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس حدیث کے مطابق کہ زمانہ آپ سے دوستی کرے، آپ دوستوں کو مت ڈھونڈیے، اس انداز میں اپنے آپ کو بنائیے کہ زمانہ جو ہے آپ سے دوستی کرے، آپ کے پاس آئے، معاشرہ آپ کو دیکھ کر کہ آپ سلفی ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، صحیح عمل والے ہیں، اور آپ کے اخلاق و کردار بہترین کتاب و سنت کے مطابق. تو یہ جو حدیث کا دوسرا پہلو ہے کہ عطر بیچنے والے آپ بنے، عطر بیچنے والے کے پاس آپ نہ جائیں. آپ تو اس مقام پر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور باقاعدہ آپ بہت کچھ جانتے ہیں. جیسے سوشل میڈیا میں اکثر دیکھتا ہوں، میں تو کبھی کوئی پوسٹ نہیں ڈالتا، لیکن میں اکثر دیکھتا ہوں کہ نوجوان ہمارے جو سلفی ہیں جب بحث کرتے ہیں، کسی کا جواب دیتے ہیں تو بڑا مدلل دیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، بہت مدلل. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس مقام پر ہیں کہ آپ معاشرے میں اس انداز میں جئیں کہ لوگ آپ سے دوستی کے خواہاں ہوں، لوگ آپ سے آپ کے ساتھ دوستی کرنے کی تمنا کریں. اس انداز میں آپ کو معاشرے کے اندر جینا چاہیے. چہ جائے کہ آپ اپنے اس سلفی منہج سے نکل کر کسی اور کے ساتھ دوستی کریں. شیخ صحیح کہہ رہا ہوں، اگر کچھ غلط ہو تو یہ جو معاملہ ہے ہمارے نوجوانوں کا کہ دنیاوی معاملات کے لیے یا اور بھی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے ہم جو دیگر لوگوں سے دوستی کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، اگر وقتی طور پر کچھ معاملہ ہے، لیکن خاص طور پر جو بہترین دوستی ہوتی ہے، اچھی دوستی ہوتی ہے، اس دوستی کو دین کی بنیاد پر آپ کریں، دین کی بنیاد پر، اور ایسی جگہ سے آپ اپنے دامن کو بچائیں جہاں آپ کا دامن عقائد کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے داغدار ہو سکتا ہے. یہ چیز محسوس کرتے ہوئے آپ زندگی گزاریں. انشاءاللہ آپ کا معاشرے کے اندر بہترین کردار رہے گا، اور معاشرہ آپ کو پسند کرے گا، اور معاشرے کے جو افراد ہیں وہ آپ کی مثال دیں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو خیر و برکت کا باعث بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی آگے ہمیں کچھ کر لینے کے لیے اسی مجلس میں اللہ رب العالمین ہمیں راستہ دکھائے. ہمارے علماء جو ہے ہمارے درمیان بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ان چیزوں کو قبول فرمائے. میں شیخ فضیلت الشیخ عبد الودود مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں. علماء کی کچھ اہمیت اور آج کے دور میں نوجوانوں کا جو کردار ہونا چاہیے آپ خطاب فرمائیں.